جریر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ابلیس آسمان دنیا کے فرشتوں کا رئیس تھا۔ ابن المنذر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں ابلیس ملائکہ میں معزز ترین فرد تھا اور بہت بڑے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اور جدتوں کا داروغہ تھا، اور آسمان یعنی آسمان دنیا کی سلطانی یعنی وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا جو آسمان دنیا ہے، سلطان بنایا ہوا تھا اس کا، مطلب پورے کا پورا آل ان آل انچارج تھا وہ۔ زمین کی بادشاہی بھی اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کو آسمان والوں پر حکمرانی اور عظمت حاصل ہے، بس اس نے دل میں تکبر چھپا رکھا تھا جسے صرف اللہ ہی جانتا تھا، ماں سوا اللہ کے کوئی نہ جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ تکبر جو ابلیس کے دل میں چھپا ہوا تھا، وَإِن كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، وہ جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرات نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی، اس سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور فرمایا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا ہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ابلیس اس قوم سے تھا جنہوں نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ امام ابن جریر اور ابن الانباری نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر اور ابو الشیخ نے الازمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا تو فرمایا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پیدا کروں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی اور ان کو جلا دیا، خاکستر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے پیدا فرمائے، انہوں نے فرمایا میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پیدا کروں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آگ برسائی، انہیں بھی جلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے پیدا فرمائے، پھر وہی بات کی کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں پیدا کروں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ ان فرشتوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے، یہ پہلے کافروں میں سے تھا، یعنی جس طرح وہ پہلے فرشتے انکار کرتے گئے اور کافر ہوتے گئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اسی طرح یہ بھی کفر کر گیا۔ جناب حضرت محمد بن عامر المکی رحم اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، چوپاؤں کو پانی سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ملائکہ میں اطاعت رکھ دی اور جنوں اور انسانوں میں معصیت رکھ دی۔ محمد بن نصر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے اور جو تیری اولاد میں سے سجدہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا تیرے لیے اور جو تیری اولاد سے سجدہ سے انکار کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے مقاید الشیطان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، فرماتے ہیں ابلیس موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو کہا اے موسیٰ تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کے لیے چن لیا، اور جب تو نے اس کی طرف توبہ کی تو اس نے تیرے ساتھ کلام فرمایا، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، تم اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو، وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مالک الملک کی بارگاہ میں التجا کی تو ارشاد ہوا اے موسیٰ تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی
دوبارہ جب ابلیس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو فرمایا تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر، تیری توبہ قبول کی جائے گی۔ ابلیس نے پھر تکبر کیا اور غصے کا اظہار کیا، کہنے لگا میں نے اسے اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تھا تو اب اس کے مرنے کے بعد سجدہ کروں، یہ ناممکن ہے۔ پھر ابلیس نے کہا اے موسیٰ تیرا مجھ پر حق ہے کیونکہ تو نے میری اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی ہے، بس تو مجھے 3 جگہ ذکر کرنا، میں تجھے ان مقامات پر ہلاک نہیں کروں گا، جب تو غصے میں آئے تو مجھے یاد کرنا کیونکہ میں تیرے اندر خون کی طرح چلتا ہوں، اور جب میدان جنگ میں دشمن کی طرف بڑھنے کا موقع آئے تو مجھے یاد کرنا کیونکہ جب دشمن کی طرف بڑھنے کا وقت آتا ہے تو میں ابن آدم کے پاس آتا ہوں، میں اسے اس کا بیٹا اور اس کی بیوی یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ جو جہاد کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے وہ نکلا، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر جائے۔ اور اس عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو جو محرمہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کی طرف سے تجھے پیغام پہنچانے والا ہوں اور تیری طرف سے اسے پیغام پہنچانے والا ہوں۔ یعنی یہ 3 مقام بتا دیے ابلیس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح ابن منظر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو ابلیس ان کے پاس بھی آ گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ پوچھا کیسے آیا؟ کہنے لگا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیا میری توبہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی توبہ فقط ایک صورت سے ہے کہ یہ میرے نبی آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور ان کی قبر کو سجدہ کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہی الفاظ جو جناب موسیٰ والی روایت میں ہے کہ جس نے میرے زندگی میں سجدہ نہیں کیا ان کے وصال کے بعد اسے سجدہ کروں، یہ محال ہے۔ بس اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرات گرامی یہ ساری جتنی روایات ہیں، ابلیس اتنا معزز، آسمان نے دنیا کا سلطان، پوری دنیا کی بادشاہی اس کے پاس ہے، برگزیدہ، عبادت گزار، فرشتوں کا استاد، لیکن اسے کس چیز نے راندہ درگاہ کر دیا، ابلیس کر دیا، رجیم کر دیا اس کو۔ وہ تکبر ہے۔ ذرا اپنی ذاتوں پر، اپنی قلبی کیفیات پر تھوڑا توجہ کریں، بالخصوص وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے دولت، ثروت، جائیداد، کوئی عہدہ اس طرح سے نوازا ہے تو پھر اپنا تزکیہ کریں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اپنا تزکیہ کریں کہ کہیں وہ تکبر جو ابلیس میں تھا کہ میں آدم سے بڑھ کے ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں اگر ایک نماز کوئی پڑھ لیتا، کوئی بے نمازی مل جائے تو کہتا بس تکبر آ جاتا، فخر آ جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز صرف وہی ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کسی سے روٹی نہیں چھینتا، چھت نہیں چھینتا، اس کو ننگا نہیں کر دیتا، بلکہ اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق سے عاری کر دیتا ہے۔ اس میں وہ توفیق کی نہیں رہتی، اللہ اس توفیق کو چھین لیتا ہے کہ جو اس کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کروا سکے۔ تو خدا را اپنے اندر جھانکی، یہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ زبان چلاتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کرامن کاتبین یہ تحریر کر رہے ہیں ایک ایک بات کو۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال نامے پیش ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ پاک یہ تو میں نے بات ہنس کے کی تھی، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تم نے تو ہنس کے کی تھی، لیکن یہ نظام دنیا ہنسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے تو حکم تھا کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔
تکبر سے بچو، ریا سے بچو، تسنع سے بچو، بناوٹ سے بچو۔ تو یہ دیکھیں کہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرنے والا راندہ درگاہ ہو گیا ایک تکبر کر کے، جو حسد دل میں چھپائے بیٹھا تھا، جو کدورت اور کینہ اپنے دل میں بغض رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تو میرے بندے سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن کیا مجھ سے بھی چھپا سکے گا؟ فرشتوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں، پوری عالم انسانیت کو یہ اللہ نے، مطلب پوری مخلوق کو اپنی کو یہ پیغام دے دیا، چاہے تبدون ہو یا تکتمون ہو، چاہے تمہارا ظاہر ہو چاہے تمہارا باطن ہو، سب کچھ مجھ پر آیا ہے۔ تمہارا ظاہر تمہارے باطن کی طرح اور تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی بڑھ کر مجھ پر آیا ہے۔ اور کون ہے جو مجھ سے بڑھ کے غیب السماوات والارض کا جاننے والا ہوں؟ میں جسے چاہوں اس کا علم عطا کروں۔ اللہ نے وہ علم جناب آدم علیہ السلام کو عطا کیا اور وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ دیکھیں حسد کتنی بری چیز ہے، تکبر کتنی بری چیز ہے جو انسان کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ امام ابن المنذر نے مجاہد عن جنادہ بن ابی امیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میری سب سے پہلی خطا حسد تھی۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اسے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی حسد نے اسے معصیت پر برانگیختہ کر دیا، اکسا دیا۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن قاب القرظی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی تخلیق جو ہے یہ اس کی ابتدا گمراہی اور ضلالت پر فرمائی تھی، اور پھر وہ ملائکہ جیسے اعمال کرتا رہا، یعنی اس کے اندر تو کچھ اور تھا لیکن ظاہری طور پر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ خود سمجھ لیجئے اس بات کو کہ چاہے جتنے بھی انسان اعمال کرے، لیکن ریاکاری، یہ تسنع، یہ بناوٹ، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی جگہ نہیں، اللہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ صرف تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری محبت کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک خلوص سے کیے ہوئے ایک سجدے کو ہزاروں سجدوں سے زیادہ فوقیت عطا فرما دیتا ہے۔ خلوص نیت ہو، دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو نمازی، حاجی یا بہت کوئی ولی کہلوانا مقصود نہ ہو۔ جب ایسی سوچ آ جائے تو سمجھے کہ شیطان آپ کے سر پر سوار ہے، اور یہ کام سارے شیطان نے کی ہے، اور راندہ درگاہ ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اعمال اس کے ملائکہ جیسے ہیں، اندر اس کے بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے۔ اور پھر آخر ہوا کیا کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، جس چیز سے وہ تخلیق ہوا تھا وہ اسی کی طرف مڑ گیا جناب آدم سے، حسد کر کے، سجدے کا انکار کر کے کافر ہو گیا، ابلیس ہو گیا اور اپنی جبلت پر لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافروں میں سے تھا۔ اسی طرح جناب ابن عباس سے امام ابن المنذر نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کافر پیدا فرمایا تھا، وہ ایمان لانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ یعنی ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب، مت تقربا، اس کے قرب میں نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں میں، یعنی ظالمین میں سے۔